پولیوشن کا معاملہ، گھر کے اندر ٹی وی لگانا، آواز کرنا، مختلف دعوتوں میں اور تقریبات میں اتنا شور ہوتا ہے، اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے کہ پڑوس میں کون بیمار ہے، کون پریشان ہے اور کس کی کیا حالت ہے، کون کس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھے تو کوڑا ڈالنا، کچرا پھینکنا، ویسٹ بین رہنے کے باوجود جہاں چاہے کچرا پھینکتے ہیں۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ان اطراف کی بستیوں میں تھوڑا سا آپ چلتے ہوئے غور کر لیں تو پتہ چلے گا کہ کچرے کے ڈھیر ہماری بستیوں میں ایک عام بات ہو چکی ہے۔ کوڑا دان ہونے کے باوجود اس میں کوڑا نہیں ڈالا جاتا، اس سے پڑوسیوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے اس سے عام طور پر توجہ نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ گھروں کی تعمیر کا معاملہ لے لیں کہ جتنی زمین ہے اتنی پوری زمین پر میں گھر بناؤں گا، ایک اینٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، چاہے پڑوسی کو ہوا آئے نہ آئے، پڑوسی کو جو تکلیف پہنچتی ہے پہنچے۔ نہ صرف یہ کہ پوری زمین پر گھر بناتے ہیں بلکہ اپنی بالکنی کو روڈ کے اوپر باہر نکال لیتے ہیں، جس سے بازو بلڈنگز کو، بازو گھروں کو نہ ہوا پہنچتی ہے، نہ بارش کا پانی پہنچتا ہے، موبائل کا سگنل پہنچتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی میں کال کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری کیفیت ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک کے معاملات دیکھ لیں، جہاں چاہے گاڑی پارک کر دیں اس سے ہم کو کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے چاہے گاڑی چلائیں، لین کو فالو کرنا، سگنل کو فالو کرنا، لوگوں کے لیے ہارن نہیں مار کے ان کا خیال رکھنا، یہ سب چیزوں پر کوئی توجہ نہیں ہے اور ہم ایک عجیب و غریب سماج بنا رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جھوٹی شان کا اظہار، ہماری اپنی دعوتیں، ہمارے اپنے شادی بیاہ کے معاملات اتنے اسراف سے بھر چکے ہیں کہ اس سے میرے پڑوس میں بسنے والے غریب فرد پر کیا کیفیت گزرے گی، اس غریب لڑکی پر کیا کیفیت گزرے گی کہ جس کے باپ کے پاس پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہا ہے، لیکن اس کی مجھے کوئی تعلق نہیں، لاکھوں روپے، 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ جتنا چاہے میں صرف کروں گا، چاہے اس سے کوئی سگنل جائے، چاہے اس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ منیمم کام اگر ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ آج طے کر لیں تو ہمارے معاشرے میں اصلاح ہونا اور بہتری آنا شروع ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ ہم پڑوسیوں کو کوئی تکلیف نہ دینے کا عہد کر لیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ یعنی گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کی کسوٹی بنا دیا ہے کہ اگر کسی کا پڑوسی پریشان ہے، کسی سے تکلیف میں مبتلا ہے، کسی سے وہ پریشانیاں اٹھا رہا ہے، تو گویا اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے، اللہ پر اور آخرت پر بھی اس کا ایمان خطرے میں ہے۔